अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की सेशन कोर्ट से अभी हाल ही में बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब तमाम भाइयों को मालूम होगा कि अभी हाल ही में जब इंजीनियर साहब की लीगल टीम ने हाई कोर्ट में इंजीनियर साहब की बेल के लिए अप्लाई किया था, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को ये ऑर्डर दिया था कि वो इंजीनियर साहब के केस का एक दफा फिर से तफसीली तौर पर जायजा लेने के बाद फैसला सुनाए, जिसके बाद फिर से एक दफा सेशन कोर्ट में इंजीनियर साहब के केस को तफसीली तौर पर डिस्कस किया गया और अभी हाल ही में अदालत ने यह फैसला सुनाया कि इंजीनियर साहब के रिमार्क्स मुसलमान कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, लिहाजा उनको बेल ग्रांट नहीं की जा सकती। इंजीनियर साहब के केस के हवाले से अभी हाल ही में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने यह फरमाया कि उन्होंने इंजीनियर साहब के केस के हवाले से FIA में अपना बयान दिया है और वो इंजीनियर साहब के केस में गवाह भी नामजद हुए हैं। मिर्जा मोहम्मद अली जेल में के केस के हवाले से मैंने इससे पहले यहाँ FIA में अपना बयान 161 का बयान रिकॉर्ड करवाया था। आज उस हवाले से दोबारा हम लोग यहाँ पर हाज़िर हुए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो मुकदमा चल रहा है तो इसको इंशाअल्लाह हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि जब से पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम हुई है तो उसके बाद पाकिस्तान के मजहबी हलकों में एक नया इल्मी मसला डिस्कस हो रहा है। जैसे कि आप तमाम भाइयों को पता होगा कि पाकिस्तान की 27वीं आईनी तरमीम के तहत सदर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी यानी कि ताहयात इस्तिस्ना दिया गया है, जिसके तहत उनके खिलाफ जिंदगी भर कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया जा सकता और न उनके खिलाफ गिरफ्तारी या फिर अदालती कार्रवाई की जा सकती है। ये कानून साजी होनी ही थी कि उसके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बाकायदा इसकी मुखालिफत की और उसी मुखालिफत को अभी हाल ही में इमरान रियाज खान साहब ने अपनी वीडियो में अप्रिशिएट किया। एक और आलिम दीन है और उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है और पूरे पाकिस्तान की जानिब से इन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इससे पहले जो है वो एक बड़े आलिम दीन है, उन्होंने मुफ्ती आज़म उन्होंने इस पर बात की थी तकी उस्मानी साहब ने, और अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब उन्होंने भी इसके ऊपर बात की और बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है कि जो ताहयात किस्म की एक वाहयात इस्तिस्ना है इस पे उन्होंने अब बात की है। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इनको मुश्किलात से बचा कर रखे, क्योंकि इस दौर में सच बोलना और हक के साथ खड़े होना बहुत मुश्किल है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि 27वीं तरमीम की दीगर शिकों पर हमायत या मुखालफत करना तो सियासी लोगों का काम है, बाकी तो सियासी चीज़ है ना, अदलिया को ये कर दिया, उसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया, लेकिन जो एक चीज़ इस्लाम से मुतसादिम है उस पर इन्होंने अपनी राय दी है। मुफ्ती है ना, वो दे सकते हैं फतवा। उन्होंने कहा मगर किसी भी ओहदेदार का अदालतों से इस्तिस्ना हासिल करना गैर शरई और इस्लामी निज़ाम इंसाफ के मुनाफी है। ये गैर शरई गैर इस्लामी अंदाजा करें आप। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में एजाज सैयद साहब के प्रोग्राम में हाफिज ताहिर अशरफी साहब ने ये क्लेम किया था कि अगर पाकिस्तान में चल रहे ब्लास्फेमी केसेस के हवाले से कोई शख्स ये साबित कर देता है कि उन्होंने या फिर उनके भाई हसन मुआविया ब्लास्फेमी केसेस के स्कैम में शामिल हैं तो उन्हें जियो की इसी बिल्डिंग से नीचे गिराकर सजा दी जाए। तो इसी हवाले से अभी हाल ही में तबलीगी जमात से वाबस्ता एक आदमी ने ये इंकिशाफ किया कि जब उसके बेटे पर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया गया तो गिरफ्तारी के वक्त ताहिर अशरफी साहब का भाई हसन मुआविया वहां पर मौजूद था। मैं अपने भाई हसन की और अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है? जहाँ मैं आपको खुली ऑफर देके जा रहा हूँ, खुली ऑफर कि 1 माह 2 माह 10 माह 10 साल 100 साल अगर 1 रुपया या 1 टके की बददियानती अभी एक माली करप्शन एक बार अगर साबित हो जाए इसी जियो की बिल्डिंग पे मुझे सजा दे दीजिए। साहब आप तो मुल्ज़िम ही नहीं है इसमें। सबसे पहली कहानी ये हाफिज़ कुरान है। ताहिर साहब हाफिज़ कुरान है और आलिम दीन है, तबलीगी जमात से भी मुंसलिक हैं, तबलीग करते हैं, दीन रहमत की तबलीग करते हैं। इनका बेटा भी हाफिज़ कुरान है और वो बेटा जो है वो मार्च 2023 से ट्रैप होकर कैंप जेल लाहौर में है। तो क्या कोई जवाब है किसी के पास कि एक हाफिज़ कुरान जिसका ओढ़ना बछोना दीन है, जो खुद तबलीग करता है और उसका बेटा भी हाफिज़ कुरान है और जो खुद आलिम दीन है, उसको भी इस गैंग ने नहीं छोड़ा। तो हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आप आए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके बेटे को उमैर को कब गिरफ्तार किया गया, उस पर क्या इल्ज़ाम है? 3 मार्च 2023 को मेरे बेटे को मस्जिद से गिरफ़्तार किया गया। 10 दिन पहले वो उम्रा से वापस आया और मस्जिद से उसको गिरफ़्तार किया गया असर की नमाज़ के वक्त। मैं खुद मस्जिद में मौजूद था, मेरे सामने इसको गिरफ़्तार करके लाए और एक हसन मुआविया नाम का बंदा है लाहौर का, वो साथ था, वो गिरफ़्तार करने वाला है। एक जो ताहिर अशरफी का भाई है और वो लाहौर के केसेस में से अक्सर केसेस में वो खुद साथ होता है। ताहिर अशरफी ने अभी आज़ाद सैयद को एक पॉडकास्ट करते हुए कहा था कि अगर मेरा या मेरे ख़ानदान या मेरे रिश्तेदार का किसी का नाम आए तो मुझे जियो की बिल्डिंग पर फांसी दे देना। उसने ये ऐलान किया था और ये आज सुन लें हाफिज़ साहब है ये क्या कह रहे हैं। और इनके साथ 2 और भी ऐसे अफराद थे जिन्होंने दीन का लिबादा ओढ़ा हुआ था, ज़ाहिर नज़र आ रहा था कि वो भी कोई दीनदार हैं, लेकिन
اندر سے میرے خیال کے اندر ان سے بڑا بے دین انسان کوئی نہیں ہوگا۔ مزید اس پروگرام میں آپ ان والدین کی معروضات کو بھی سن سکتے ہیں جن کے بچوں پر گستاخی کا الزام لگا کے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بچے جن میں کچھ حافظ قرآن بھی ہیں وہ گستاخی کی سوچ بھی نہیں سکتے، ان پر گستاخی کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے اور 295C کے تحت بلیک میل کر کے پیسے ڈیمانڈ کیے جا رہے تھے۔ بہرحال اس کے حوالے سے کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی کیونکہ ابھی تک یہ کیس کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب نے غامدی صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ غامدی صاحب منکر حدیث ہیں کیونکہ وہ نزول مسیح کی روایات کا انکار کرتے ہیں، اور مزید انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کم سے کم غامدی صاحب کو نبی اسلام سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے تھی کہ اگرچہ کہ آپ داڑھی رکھنا فرض نہیں سمجھتے لیکن صرف اس وجہ سے رکھ لیتے کیونکہ نبی اسلام کی داڑھی تھی۔ غامدی صاحب اس کے منکر ہیں، کہتے ہیں کوئی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ منکر حدیث ہیں غامدی صاحب، وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اب غامدی صاحب کو جب منکر حدیث کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں تو منکر حدیث نہیں ہوں، تو وہی اور کیا دلیل ہوگی منکر حدیث ہونے کی کہ آپ اتنی واضح حدیثیں ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، ضرور بھی ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ آج جتنے اسکالرز قرآن و سنت کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں یا اپنی طرف سے ایکسپلین کر رہے ہیں، صرف ایک بات ذہن میں رکھا کرو، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے خلاف ہونا تو سمجھو یہ ان کی اپنی بات ہے، یہ گمراہی ہے، یہ تشریح نہیں ہے۔ اب وہی میں بتا رہا تھا نا آج بیان میں نے کہا غامدی صاحب نے کہا طلاق کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ یوں دے دی اور یوں دے دی، یہ تو ہے بھائی آپ ایسی تشریح کر رہے ہو۔ ہمارے پاس کتنی حدیثیں ہیں سندوں کے ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا طلاق دے کے، انہوں نے فرمایا ہو گئی، حالانکہ غصے میں تھا۔ عبداللہ بن عباس کے پاس آیا غصے میں تھا، ہو گئی ہے۔ تو یا تو یہ سارے غلط تھے یا غامدی صاحب غلط ہیں۔ میں غامدی صاحب کے جو فالوورز ہیں ان سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک پلڑے میں غامدی صاحب کو رکھ دیں، ایک پلڑے میں صحابہ کرام کو رکھ دیں۔ آپ کی نظر میں غامدی صاحب کا پلڑا بھاری ہے، انہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا، صحابہ کرام نے صحیح نہیں سمجھا، لیکن غامدی صاحب اس کا پتہ کیا جواب دیں گے؟ غامدی صاحب اس کا جواب یہ دیں گے کہ تمہیں کہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے یہ فتوے دیے ہیں؟ کہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے؟ کہاں سے پتہ چلا کہ طلاق غصے میں دی جائے تو بھی واقع ہو جاتی ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ہم کہیں گے حدیث کی کتابوں میں، تو فوراً پتہ ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کیا؟ یہ تاریخی روایات ہیں، قرآن کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ میں غامدی صاحب کے میں نے بہت کلپ سنے، میں ان کی نفسیات سمجھ گیا ہوں کہ وہ لوگوں کی نفسیات سے کیسے وہ بندہ کھیلتا ہے۔ ایک ترازو کے پلڑے میں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور ابو ہریرہ اور معاذ بن جبل اور ابو درداء رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر، ابو بکر صدیق، ان سب کے اقوال کو جو سندوں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں وہ رکھا، خود نبی کے اقوال کو رکھا جائے، ان کو یہ کہہ کے اڑا دیا یہ تاریخ کی کتابیں بھائی، جبکہ وہ پوری سند تاریخ ہے لیکن مستند تاریخ ہے، نبی کی بات بیان کی جا رہی ہے جس کو رد کرنے کا آپ کے پاس کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا نبی نے یہ فرمایا اور غامدی صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ تو میں لوگوں سے جو غامدی صاحب کو فالو کر رہے ہیں طلاق دو، غامدی صاحب سے فتویٰ لو، اپنے ضمیر کو تم مطمئن کر لو گے، خدا نہیں چھوڑے گا، خدا کی قسم تمہیں قیامت کے دن وہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کہے گا کہ یہ سارے جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ سب ایسے ہی تھے، ایک بندہ تمہیں ملا ہے جس کی پوری داڑھی بھی نہیں ہے۔ یار نبی نے فرمایا تو ہے نا داڑھی رکھو، کم از کم اتنی محبت تو ایک مذہبی اسکالر کو اسلام سے ہونی چاہیے کہ چلو یار میں نہیں مانتا فرض، لیکن نبی کا خود نبی کی بھی تھی، نبی کا حکم بھی ہے، اتنا تو یہ عمل نہیں ہوتا ان لوگوں سے، اتنا عمل نہیں ہوتا، اور ایسے اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گرفتاری سے پہلے کی ویڈیو منظر عام پر آئی جہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک سیشن ختم ہونے کے بعد کیسے انجینئر صاحب اپنے اسٹوڈنٹس کو بے تکلفی میں سوالات پوچھنے کا کہہ رہے تھے۔ لو جی آپ کا سارا تھدہ مکمل ہو گیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں آپ کو مختصر اچھا ایک منٹ ہاں جی کریں، ایک منٹ جی، ایک لائن بول لیں آپ، سوال تقریر نہیں، ایک سوال لائن کر لیں، پڑھ دیے جی ساروں نے سن لیا آگے۔ ہاں جی آپ وہ اینڈ آپ بتائیں جی آپ کا کیا سوال تھا، ایک لائن میں کر لیں آپ۔ او یار آپ سوال کر لیں، میں سوال کریں، آپ سوال کریں جی، کیا سوال کر لیں ایک لائن میں حال ادھر یہ جو بیٹھا ہوا ڈاکٹر کیا کر رہا ہے پچھلے، وہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، باقی جی اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ میں نے آج بلکہ پورا میں نے لیکچر ہی اس کے اوپر دیا کہ یہ پورا شرک کا نظام یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اکیڈمی میں تو یہ لے کے آ جاتے ہیں لیکن یہ لوگ کبھی بھی کسی مزار پہ جا کے خود صفائی نہیں کرتے۔ اور دیکھیں ان کی 2 نمبری کیا ہے، آپ کا نام کیا جی؟ الطاف صاحب، یہ 2 نمبری ان کی دیکھیں، جب ہم انہیں کرٹیسائز کرتے ہیں نا کہ مزارات کے اوپر یہ سارا شرک کا نظام چل رہا ہے، لوگ سجدے کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جاہل لوگ ہیں کس کے ہیں؟ انجینئر صاحب کے ماننے والے ہیں؟ نہیں، ان کے فرقے کے۔ تو تم روکو نا، میرے گھر کے باہر آ کے اگر کوئی ننگا پیر ناچے گا میرے دروازے کے اوپر، میں نہیں روکوں گا، اور تمہارے درباروں کے اوپر تمہارے مسئلے کو یہ بدنام کر رہے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بدنامی کر رہے ہیں، تو تم ان کو وہاں پہ جا کے روکو نا۔ نہیں روکتے، کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ وہ ان کو چندے دیتے ہیں، یہ اڈے ان کی مرضی سے چل رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں روکتے، ٹھیک ہے۔ باقی جو عمران بھائی نے ایک بات کی تھی نا حضرت معاویہ کے حوالے سے، یا اور جو اس قسم کے جو سوال ہیں یہ پوری ڈاکٹرن ہوتے ہیں۔ ایک لائن میں تو آپ مثلا آپ مجھ سے یہ تو پوچھ سکتے ہیں حضرت معاویہ کے والد کا نام کیا تھا، میں بتا دوں گا، ابو سفیان۔ اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت کیوں نہیں کی، تو بھائی میرے اس کے اوپر تو 24 گھنٹے کا لیکچر چاہیے،
کیونکہ میں ایک جواب دوں گا اس کے بعد دوسرا جڑا ہوگا، جس طرح بھی ان کے دماغ میں سوال آ گیا تو کر لو، وہ آ جاتا ہے. ہاں جی کر لو، کیا آیا سیدھے؟ تو میں نے جواب دیا، تو سوال تو نہیں تھا، میں نے جواب دیا. ہاں دیکھا نا، میں تو دسا کہ میں ہر پاسو کور کرنا، سوال کوئی نہیں سی. میں کیوں جی کتنا میں تفصیل سے بولوں کہ کس کام کرنا. جی کرو. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں علامہ جواد نقوی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، تو اس کے جواب میں آغا جواد نقوی صاحب نے یہ فرمایا کہ پاکستان کی سیکولر پارٹیز عوام کو دین کا جھانسا تو نہیں دیتی، لیکن مذہبی جماعت اس وجہ سے زیادہ خراب ہیں کیونکہ وہ دین کو غیر دینی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. سیکولر لوگ پاکستان میں سیکولر جماعتیں ہیں جن کا کوئی دینی شعار نہیں ہے، جو ان کے مقاصد ہیں دینی جماعتوں کے بھی ہو بہو وہی مقاصد ہیں. ان کا مقصد بھی اقتدار میں آنا ہے، پارلیمنٹ میں آنا ہے، ان کا مقصد بھی اقتدار میں آنا ہے. ان کا مقصد اقتدار میں آ کر اپنی پارٹی یا اپنا خاندان یا اپنی جیب بھرنا ہے. ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اقتدار میں آ کے، مطلب ان میں کوئی فرق نہیں. نعرے الگ الگ لگاتے ہیں، ووٹ الگ الگ لگاتے ہیں، کوئی کس بہانے سے ووٹ لیتا ہے، کوئی کس بہانے سے، لیکن اینڈ سب کا ایک ہے، مقصد سب کا ایک ہے کہ اقتدار میں آنا ہے اور اقتدار سے لطف اندوز ہونا ہے. بلکہ مذہبی سیاسی جماعتوں کا کام زیادہ خراب ہے، چونکہ سیکولر جماعتیں کم از کم عوام کو دین کا جھانسا نہیں دیتے، دنیا کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں اور دنیا ہی کماتے ہیں اور لوگوں کو بھی دنیاوی سزا دیتے ہیں. مذہبی جماعتیں مذہب کا نام لے کر دنیاوی مقاصد حاصل کرتے ہیں، اس لیے ان کا کام بدتر ہے کہ دین کو غیر دینی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.